علیکم، میں ہوں کلیم اللہ۔ آج ہم بات کریں گے، اگر آپ ترکی میں لانگ ٹرم رہنے کا پلان بنا رہے ہیں یا بزنس کرنے کا پلان بنا رہے ہیں تو آپ کے لیے پراپرٹی ریزیڈنس بہتر ہے یا بزنس ریزیڈنس بہتر ہے۔ کن لوگوں کو ترکی میں ٹی آر سی لینی چاہیے اور کن لوگوں کو ملٹیپل انٹری ویزا لینا چاہیے۔ ہمارے ساتھ علی اکبر صاحب۔ السلام علیکم سر، کیا حال ہے؟ وعلیکم السلام کلیم اللہ، میں ٹھیک ہوں، آپ کا کیا حال ہے؟ الحمدللہ سر، میں ٹھیک ہوں۔ سر آپ ہمیں یہ بتائیں کہ ٹی آر سی اور ملٹیپل انٹری ویزا میں کیا فرق ہے اور کن لوگوں کو کون سا ویزا یا ٹی آر سی لینی چاہیے؟ جی کلیم اللہ، بہت اچھا ٹاپک ہے۔ بہت شکریہ سر آپ کا۔ سب سے پہلے تو بہت سے لوگ جو ہے ہمارے سے یہ سوال کرتے ہیں کہ مجھے ٹی آر سی لینی چاہیے یا ملٹیپل انٹری ویزا لینا چاہیے۔ اب بات یہ ہے کہ اگر تو آپ 2.5 مہینے 2 مہینے یا 3 ماہ تک استنبول میں رہ سکتے ہیں، آپ کی جاب یا آپ کا بزنس آپ کو اتنی اجازت دیتا ہے، کیونکہ آپ کی جاب کی رسپانسبلٹیز ہوتی ہیں، بزنس کی ذمہ داریاں ہوتی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ فیملی کی رسپانسبلٹیز ہیں، تو اگر تو آپ مائیگریٹ کرنے کا پلان کر رہے ہیں اور آپ 2 مہینے 3 مہینے تک استنبول میں رہ سکتے ہیں یا ٹرکی میں رہ سکتے ہیں، تو ایسی صورت میں آپ کو ٹی آر سی لینی چاہیے اور وہاں پر آپ اپنا جو ہے وہ پروسیس آسانی سے کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ کا یہ پلان ہے کہ آپ شارٹ ٹرم کے لیے رہیں گے اور آپ پھر واپس آ جائیں گے اور پھر چلے جائیں گے، لیکن ٹی آر سی آپ اسی مقصد کے لیے لے رہے ہیں کہ آپ کو آنے جانے میں آسانی ہو، تو ایسی صورت میں سب سے بیٹر آپشن آپ کے لیے ملٹیپل انٹری ویزا ہے۔ آپ ایک سال میں 2 دفعہ 3 دفعہ آسانی سے آ جا سکتے ہیں، تو میں یہ سجیسٹ کروں گا کہ ٹی آر سی پہ پیسے ضائع کرنے کی بجائے آپ ملٹیپل انٹری ویزا لے لیں۔ اب دیکھیں کہ ٹی آر سی جو ہے اس کا تقریباً ایک تو 6 سے 8 ہفتے کا ٹائم ڈیوریشن لگتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ڈاکومنٹیشن ہے، پیسے ہیں، اور منیمم $300 سے $500 تک آپ کا خرچہ ہو جاتا ہے یہ سارا پروسیس کرنے میں، اور اس دوران آپ کو جو لیونگ ایکسپنس ہے وہ علیحدہ ہے، اور ویٹنگ اور یہ ساری چیزیں۔ تو اگر تو آپ لوگ اس دوران پراپرٹی سرچ کر کے پراپرٹی لینا چاہتے ہیں تو پھر تو سیوٹیبل ہے، یا آپ کوئی بزنس کرنا چاہتے ہیں تو ایسی صورت میں بھی آپ کے لیے ٹی آر سی سیوٹیبل ہے۔ تو ایسے لوگ جو ٹرکی میں لانگ ٹرم رہنے کی پلاننگ کر رہے ہیں اور بزنس سیٹ اپ کرنا چاہتے ہیں، لینگویج سیکھنا چاہتے ہیں، مارکیٹ ریسرچ کرنا چاہتے ہیں، یا پھر وہ وہاں پر پراپرٹی لینا چاہتے ہیں اور پراپرٹی کے لیے سرچ کرنا چاہتے ہیں، تو ان کے لیے تو ٹی آر سی ٹھیک ہے۔ لیکن جو صرف یہ چاہتے ہیں کہ وہ ٹی آر سی لے لیں اور دوبارہ وہ آسانی سے آ جا سکیں، ان کو ویزے کی ضرورت نہ پڑے، تو ٹی آر سی بھی بذات خود ایک ٹورسٹ ریزیڈنس پرمٹ ہے، یعنی کہ ایک ملٹیپل انٹری ٹائپ ہی ایک ریزیڈنس پرمٹ ہے۔ اس کے علاوہ اس پہ نہ ہی آپ جاب کر سکتے ہیں، نہ ہی آپ بزنس کر سکتے ہیں لیگلی، اور اس کے علاوہ ایسی کوئی سہولت نہیں ہے۔ تو اگر آپ ملٹیپل انٹری ویزا لے لیں تو وہ زیادہ سوٹیبل ہے میرے خیال میں۔ جی سر، ماشاءاللہ، بہت شکریہ سر آپ کا۔ سر میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ اگر کوئی ہمارا بھائی ترکی میں لانگ ٹرم رہنے کا پلان بنا رہا ہے تو اس کے لیے پراپرٹی ریزیڈنس بہتر ہے یا بزنس ریزیڈنس بہتر ہے؟ جی کلیم اللہ، اس میں یہ دو باتیں آ جاتی ہیں کہ جب بھی آپ ٹرکی میں لانگ ٹرم فیملی کے ساتھ مائیگریٹ کرنا چاہتے ہیں، اور اگر آپ کا بجٹ جو ہے وہ $20,000 $30,000 یا $50,000 تک ہے، جی سر۔ تو بزنس سیٹ اپ کرنے میں، سٹاف ہائر کرنے میں، کمپنی رجسٹر کروانے میں، اور پھر وہ سارا سیٹ اپ بنانے میں آپ کا $10,000 سے $12,000 خرچہ ہو جاتا ہے، جی سر۔ اور اس دوران آپ کو لینگویج بھی نہیں آتی ہوتی اور وہاں کے کلچر کا اور بزنس جو انوائرمنٹ ہے اس کا بھی آئیڈیا نہیں ہوتا۔ تو ایسی صورت میں ہم یہ سجیسٹ کرتے ہیں کہ آپ پہلے پراپرٹی خرید کر پراپرٹی ریزیڈنس لے لیں، کیونکہ جو پیسہ آپ اپنا پراپرٹی خریدنے میں لگائیں گے وہ ایک تو محفوظ ہوگا، اور دوسرا پراپرٹی کی ویلیو بڑھتی ہے، آپ کو لاس نہیں ہوگا اس میں۔ 2 مہینے 4 مہینے 6 مہینے
منیمم 6 منتھ چاہیے آپ کو لینگویج سیکھنے کے لیے اور مارکیٹ اسٹڈی کے لیے۔ بزنس آپ تب کر سکتے ہیں جب آپ کو لینگویج آتی ہوگی اور لوگوں کے بیہیویئر کا پتہ ہوگا، مارکیٹ کا پتہ ہوگا، ہول سیل کہاں ہوتی ہے، ریٹیل کہاں پر ہوتی ہے، ٹریڈ کہاں پر ہوتی ہے، اور ٹرکش لوگوں کا جو بزنس مائنڈ ہے کس طرح کا ہے، بزنس ایٹیٹیوڈ کیسا ہے، مارکیٹ کی ڈائنامکس کیا ہے۔ یہ ساری چیزیں سمجھنے کے لیے آپ کو 5 سے 6 مہینے چاہیے۔ اگر آپ آ کر کمپنی رجسٹرڈ کرواتے ہیں اور اس کے بعد یہ سب سمجھتے تو اس دوران آپ کو جو بزنس سیٹ اپ ہے، ورکر کی سیلری بھی دے رہے ہوں گے، دفتر کا کرایہ بھی دے رہے ہوں گے، اور یہ سارے ٹیکسز بھی دے رہے ہوں گے، تو آپ کا مہینے کا $2,000 $3,000 پر منتھ خرچہ ہو رہا ہوگا۔ تو 5 مہینوں کا آپ کا $15,000 سے $20,000 خرچہ ہو جائے گا، اور $15,000 خرچہ کرنے کے بعد اگر آپ کو سمجھ آتی ہے کہ یہ میرے لیے سیوٹیبل ہے یا نہیں ہے، تو میرے خیال میں یہ ایک ایکسپینسو ڈیل ہے۔ تو اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ بزنس بھی کرنا چاہتے ہیں تو آپ پہلے پراپرٹی ریزیڈنس لیں، سستا گھر $25,000-30,000 کا خرید کر آپ اس پہ پراپرٹی ریزیڈنس لے لیں، اور اس کی بیس پر آپ بزنس بھی رجسٹرڈ کروا سکتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس پراپرٹی ریزیڈنس پہلے سے موجود ہے تو آپ $200-300 میں کمپنی رجسٹرڈ کروا کر آپ بزنس کر سکتے ہیں۔ آپ کو ورکر رکھنے کی ضرورت نہیں ہوگی، آپ کو اوور ہیڈ جو ہے آفس وغیرہ شو کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی، یعنی کہ جو کام بغیر پراپرٹی ریزیڈنس کے آپ کا $10-12 ہزار میں ہونا تھا، اگر آپ پراپرٹی ریزیڈنس لیتے ہیں تو وہ $200-300 میں ہو جائے گا، یا زیادہ سے زیادہ $500 میں ہو جائے گا۔ لیکن اگر آپ پراپرٹی ریزیڈنس نہیں لیتے، بزنس ریزیڈنس لیتے ہیں، تو آپ کا $10-12 ہزار خرچہ ہے، اور یہ شروع میں ہے، سٹارٹ میں، اور پھر 4-5 مہینے جو آپ نے لینگویج سیکھنی ہے، بزنس سمجھنا ہے، اس دوران بھی آپ کا خرچہ ہوگا، تو آپ کا پاسبل ہے $15,000 سے $20,000 آپ کا لاس ہو جائے۔ تو میں یہ سجیسٹ کرتا ہوں کہ سب سے بیٹر یہ ہے کہ آپ لینگویج سیکھیں اور ٹورسٹ ریزیڈنس پرمٹ لیں، اور اس دوران آپ سرچ کر کے کوئی ایک پراپرٹی لے کر، اگر آپ کے پیسہ ہے تو پراپرٹی ریزیڈنس لے لیں، اور پھر سلولی لینگویج سیکھیں، بزنس کو سمجھیں، اور اس کے بعد 5 سے 6 مہینوں بعد آپ جو ہے، جب آپ کو لینگویج بھی آ جاتی ہے، انوائرمنٹ بھی سمجھ آ جاتا ہے، تو پھر آپ کمپنی رجسٹرڈ کروا کر پراپر طریقے سے بزنس کریں تاکہ آپ لاس سے بچ سکیں۔ تو میرے خیال میں پراپرٹی ریزیڈنس بیسٹ آپشن ہے، چیپ ہے، رسک فری ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ اس دوران جو ہے بزنس بھی کر سکتے ہیں اور جاب بھی کر سکتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ جی سر، ماشاءاللہ بہت شکریہ سر آپ کا۔ آپ لوگوں سے میں یہی کہوں گا کہ ویڈیو کے نیچے کمنٹ کر کے اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں۔ مزید معلومات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔